أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے اور سند سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے: الساعی علی الارملہ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ واحسبہ قال وکالقائم لا یفطر کالصائم لا یفطر. بیوہ یا مسکین کے لیے کوشش کرنے والا، ان کے لیے کام آنے والا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے. اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی فرمایا کہ اس شخص کی طرح ہے جو اللہ کی عبادت میں کھڑا ہو، کل قائم لا یفطر، تھکے نہیں، وہ کالصائم لا یفطر، اور اس روزہ دار کی طرح ہے جو روزہ چھوڑے نہیں. معاشرتی حسن سلوک اور معاشرے کے پسماندہ اور آزمائش میں مبتلا لوگوں کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات، اسلام کی آفاقی تعلیمات کہ ہر شخص دیگر افراد معاشرہ کے لیے ایک نفع بخش اور ان کے لیے نقصان نہ ہو، نفع بخش ہو، نقصان دہ نہ ہو، ان کو نفع پہنچائے، ان کو نقصان نہ دے. چنانچہ حدیث شریف کا حاصل یہ ہے کہ ناتواں لوگوں کے لیے معاون بننا، ان کی ضروریات، خوراک، پوشاک، تعلیم و تربیت، ان کی بنیادی ضروریات میں کفالت کرنا اور ان کے کام آنا اور ذمہ داری کو نبھانا، یہ اللہ کے نزدیک انتہائی مخلص ہونے کی بنیاد پر اجر عظیم اور اونچے درجے کا باعث ہے. چنانچہ اسلام کی یہ خوبی ہے کہ ہر فرد معاشرہ کے لیے احکامات یہی ہیں کہ وہ دیگر افراد معاشرہ کے لیے خیر خواہ ہو، حتی الوسع ان کے کام آئے. اس سے معاشرہ امن کا معاشرہ ہوگا، چین کا معاشرہ ہوگا. نبی علیہ السلام کے زمانے کا مدینہ اور آپ کے زمانے کا تشکیل کردہ معاشرہ اسی اصول کی بنیاد پر ایک مثالی معاشرہ شمار ہوتا ہے کہ وہاں ہر شخص اللہ کی رضا کے لیے ہر دوسرے شخص کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، ہر شخص کے لیے نفع رساں اور اس کے لیے نفع بخش تھا، ہر شخص کی عزت، جان، مال، آبرو ایک دوسرے سے محفوظ تھی. اللہ ہم سب سے راضی ہو. دین کی آفاقی تعلیمات کو سیکھ کر اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے اور پھر اس کی نشر و اشاعت اور اس کی تبلیغ کا ہم سب کو ذریعہ بنائے.